بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ صرف ناراضگی کا موسم ہے۔ حکومت اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہے، نون لیگ حکومت اور تحریک انصاف سے ناراض ہے، تحریک انصاف حکومت اور نون لیگ سے ناراض ہے، اور جماعت اسلامی ان سب سے ناراض ہے۔ اور ان تمام ناراضگیوں کی سزا غریب عوام کو مل رہی ہے۔ حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئے تقریباً 4 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، مگر لانگ ٹرم مسائل کے لیے کوئی اسٹریٹجی یا منصوبہ نظر نہیں آتا۔ نظر جو آتا ہے وہ صرف کنفیوژن اور مس مینجمنٹ، جس کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے ملک میں توانائی کا بحران۔ بجلی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پیداوار وہیں کی وہیں ہے، کوئی ڈیم بڑے پیمانے پر نہیں بنائے گئے، صرف ہر پرانے والے کے کام پر نیا سنگ بنیاد رکھ کر کام چلایا جاتا ہے۔ سیلاب آتے ہیں تو آتے رہیں، صرف دنیا کے سامنے بھیک مانگ کر گزارا کریں گے۔ وہ قیمتی پانی جس سے بجلی بن سکتی ہے صرف غریب قوم کو بہاتا ہے، آبی ذخائر پھر بھی نہ بنے۔ گیس کی کل ملکی پیداوار میں سندھ کا حصہ 66.6% ہے، جس میں سے صوبہ خود 44% استعمال کرتا ہے۔ بلوچستان سے 19.4% گیس پیدا ہوتی ہے اور اس کا صوبے میں استعمال صرف 7% ہے۔ خیبر پختونخوا میں 9% گیس پیدا ہوتی ہے اور صوبے کی کھپت صرف 4% ہے، جبکہ پنجاب میں گیس کی پیداوار صرف 5% اور کھپت 45% ہے۔ پنجاب میں گھریلو صارفین سے زیادہ گیس گاڑیوں میں استعمال ہوتی ہے۔ پاکستان میں گیس کی پیداوار ضرورت سے کم ہے اور یہ قلت نئے ذخائر کی دریافت یا دیگر ذرائع سے گیس کے حصول تک موجود رہے گی، اور سونے پر سہاگا کہ ملک میں 10 سے 12% گیس چوری بھی ہوتی ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ جہاں گیس اور بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کیا گیا ہے تو وہاں یہ دونوں ہی ناپید ہیں۔ وفاقی وزیر عوام کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ گیس سلنڈر استعمال کریں۔ پیٹرول، ڈیزل اور گیس جن پر کوئی بھی قوم زندہ رہتی ہے یا معیشت چلتی ہے اور جس سے کاروبار زندگی آگے بڑھتا ہے، مگر یہاں صرف کنفیوژن اور مس مینجمنٹ کا شکار ہے۔ وہ ایسے کہ دنیا بھر میں کنزیومرز کے لیے توانائی کی قیمتیں یکساں رکھی جاتی ہیں تاکہ مارکیٹ سسٹم کو کنٹرول میں رکھا جا سکے، یعنی ان میں سے کوئی بھی چیز جیسے کہ مٹی کا تیل ہو گیا، پیٹرول ہو گیا، گیس وغیرہ اور باقی چیزیں جو آئٹمز ہوتے ہیں کنزیومر کے لیے کنٹرول پرائس میں رکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم بھارت کی بات کرتے ہیں تو ابھی پیٹرول سے لے کر آٹا اور چاول تک سستا کر دیا گیا ہے تاکہ عوام اپنے تحفظ کے لیے حکومت کے ساتھ زور آزمائی نہ کرے۔ مگر جناب، پاکستان میں تو ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ پہلے ڈیزل سستا تھا جس کا فائدہ ڈیزل کے صارفین اٹھاتے تھے، پھر ڈیزل کی قیمتوں کو پیٹرول کی سطح پر لانے کی کوشش کی گئی تو پھر نئے جھگڑے شروع ہو گئے۔ اب کئی سال کی جد و جہد کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں فرق کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے، اور جب یہ ہوا تو تمام ٹرانسپورٹ اور باقی کنزیومر ڈیزل سے گیس پر شفٹ ہو گئے، اور نتیجہ ایک نیا بحران یعنی گیس کی قلت۔ حکومت مطلوبہ گیس فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں، اور ٹرانسپورٹرز جو ڈیزل کی قیمت پر کرائے لوگوں سے وصول کرتے ہیں اور منافع کے عادی ہو چکے ہیں، اپنی اضافی آمدنی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ گیس کی قلت جو عوام کی زندگی اجیرن کر رہی ہے، مگر آئندہ اقتدار میں آنے والوں کی بھی نیندیں حرام کر رہی ہیں، یعنی کہ ان کی بےتابیاں بڑھا بڑھا کر۔ پیپلز پارٹی کی حکومت 4 سال پورے کر چکی ہے اور اب لوگ تنگ ہیں۔ وزیر اعظم سازشوں کی باتیں کرتے ہیں اور حکومت کے مخالفین جلد الیکشن کی۔ وسائل ہیں کہ گھٹتے جا رہے ہیں اور قوم کا اعتبار جمہوریت سے اٹھتا جا رہا ہے۔ یہ وہ ہیں سوالات جن کو آج ہم اپنے شو میں ڈسکس کریں گے۔ فی الحال وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، وقفے سے واپس آؤں گی، اپنا شو سٹارٹ کریں گے، میرے ساتھ رہیے۔